لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صفحكم ومساكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والسعة كهاتين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب
الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقروا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا اللغوب واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور
ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغزز من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان میں ایک نقشہ بھیجا. ایک مرد صالح تھا جو اپنے بیٹے کو نصیحت، یعنی لقمان جب اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں تو ان کو یہ کہتے ہیں اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. شرک بہت بڑا ظلم. پھر مزید والدین کے سلسلے میں نصیحت کرتے ہیں، والدین کے حقوق بتاتے ہیں. پھر سب سے اہم چیز اسلام لانے کے بعد جو ہے اس کا تذکرہ ہے. اقیم الصلاۃ، میرے بیٹے دیکھو نماز کا اہتمام کرنا. اور لوگوں کو نیکی یعنی بھلائی کا حکم دیتے رہنا، ان کو یہ چیز بتاتے رہنا، ان کو بھلائی کی نصیحت کرتے رہنا، ان کو منکرات سے برائیوں سے روکتے رہنا، اس کی زجر و تعبیر بیان کرتے رہے. اور جو کچھ تمہیں پہنچے اس پر صبر کرتے رہنا. یہ صبر بہت ہمت کے کاموں میں سے. اور دیکھو لوگوں سے ایوریوں میں بھر ڈال کے بات نہ کرنا، زمین پر اکڑ کے نہ چلنا. اس لیے کہ اللہ تعالی اترانے والے، گھمنڈ کرنے والے، تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. واقصد فی مشیک واغضض من صوتک، دیکھو اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرنا اور اپنی آواز کو دھیما رکھنا. اس لیے کہ تمام آوازوں میں بری آواز گدھے کی آواز. گفتگو زبان کی محافظت کے سلسلے میں آپ خود بات سن رہے ہیں. اصل میں ایک آدمی جب خاموش رہتا ہے تو وہ اپنا تعارف نہیں کرا پاتا. جب وہ بولتا ہے تو حقیقی اعتبار سے اس کا تعارف کہ اندر شخصیت میں کیا ہے. اچھا جو کچھ اندر ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے، عام حالات کے اندر اس کا تجربہ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ اگر برتن کے اندر کسی بھی چیز میں اگر کوئی ایسی چیز ہے کسی کنٹینر میں جس پہ گندگی ہے، ہلاکت ہے، بدبو ہے، تو جب باہر نکالیں گے تو وہ چیز نکلے گی جو اندر ہے. اور اگر برتن کے اندر کوئی صاف شفاف پانی ہے، کوئی دودھ ہے، کوئی شہد ہے یا کوئی اچھی چیز، جب کبھی بھی ٹھوکر لگتی ہے کوئی چیز گرتی ہے جو موجود ہے. عام حالات کے اندر ہم میں سے کسی کا صحیح تجربہ نہیں ہو پاتا کہ ہم ہیں کیا. لیکن جب غیر معمولی حالات ہوتے ہیں، کوئی ٹھوکر لگتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ اندر کیا ہے. جو اندر ہوتا ہے کوئی بات. اس وقت واصبر علی ما اصابک، جو کچھ تمہیں پہنچے اس پر صبر کرتے رہنا. صبر کرنے والا کیا ہوتا ہے کہ اصل میں دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتا، اپنے کان کے ذریعے سے، اپنے طنز کے ذریعے سے، اپنی زبان کے نشر کے ذریعے سے، بلکہ اپنے آپ میں
وہ تکلیف تو سہ لیتا ہے. اس کو قرآن مجید نے نقشہ بھیجا والکاظمین الغیظ، اس سے وہ پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے ہی نیک لوگوں کو پسند. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین الفاظ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اگر اس کے پاس کہنے کے لیے کوئی بات ہے جو بھلی بات، جو خیر پر مبنی ہو، تو وہ بات کرے، بصورت دیگر خاموش ہے. یعنی جب کبھی بھی ہم گفتگو کرتے ہیں اور ہمیں یہ معلوم ہو ہماری گفتگو کا مقصد کیا ہے، تو ہم گفتگو اچھے سے کریں. لیکن ہمیں گفتگو کا مقصد ہی معلوم ہے. بس میں تربیت اطفال میں ہم نے بچوں کو سکھایا کہ گفتگو کا مقصد کیا ہوتا ہے. گفتگو کا مقصد ہی اصل میں بھلائی ہے، خیر خواہی ہے، تعلقات کی بہتری ہے، محبت کو استوار کرنا ہے، ہمدردی کو معاشرے کے اندر پھیلانا ہے، اچھے جذبات کا اجرا ہے. اور اگر یہ کچھ نہیں ہے تو پھر چاہیے کہ خاموش رہیں. اور یہ خاموش رہنا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عمل نہیں. خاموشی بھی عمل ہے. اگر آپ اپنے شر سے دوسرے کو محفوظ رکھ رہے ہیں تو یہ بھی عمل ہے، یہ کوئی بے عملی نہیں ہے. اس وقت افسوس کا مقام ہوتا ہے جب ہماری عبادت گاہوں میں آوازیں بلند ہوتی ہیں، جب عبادت کا ماحول اور تقدس مساجد کا پامال ہوتا ہے، جب یہاں فقہی مشاغبیاں ہوتی ہیں اور اختلافی نوعیت کی گفتگو ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کا مقصد کیا بتایا؟ اللہ کا ذکر، قرآن مجید کی تلاوت، نماز کا قیام، اعتکاف، اللہ سے لو لگانا، یہ مقاصد ہیں. یہ بحث و تکرار کی جگہ نہیں ہے. تو لہذا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ پر عمل کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار کہا گیا اے نبی آپ صبر کرتے رہیے، اے نبی آپ صبر کرتے رہیے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ سب سے مشکل کام ہے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو کچھ آپ کو پہنچے آپ صبر کریں. وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ کا صبر کرنا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے نبی آپ اپنے نفس کو روکے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے. یہ روکے رکھنا صبر کی قیمت پہ ہے، بے صبری کی قیمت پہ نہیں ہے. اپنے کو وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
ترتیب صالحہ جمعے کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. ہم نے انسان کو پیدا اور ہم جانتے ہیں جو کچھ اس کے نفس میں وسوسے آتے ہیں، جو اس کے دل میں خیالات آتے ہیں، ہم اس سے واقف ہیں اور ہم اس کی رگے جان سے زیادہ ہیں. جب دو محفوظ کرنے والے جو محفوظ کرنے کے لیے ہر لہجہ اور ہر آن تیار ہوتے ہیں اور جو کچھ اس کے منہ سے نکلتا ہے وہ محفوظ کر لیتے ہیں، وہ بیٹھے ہوتے ہیں، تیار ہوتے ہیں. کوئی زبان سے بات نہیں نکلتی، کوئی لفظ نہیں نکلتا اس کی زبان سے، مگر وہ تیار ہیں اور وہ لکھ لیتے ہیں. یہ جو ہمارے سسٹم ہے یہ ایرر فری نہیں ہے، اس میں کوئی غلطی آ سکتی ہے، اس میں کوئی شخص اپنی مرضی سے اپنے مقصد سے فرق و ورید کر سکتا ہے، لیکن اللہ کا جو نظام ہے، اس کا جو سسٹم ہے وہ ایرر فری ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ زبان سے الفاظ نکلے اور ہوا میں تحلیل ہو گئے، ایسا نہیں ہے. ہم لوگوں کی ذاتی معاملات کے اوپر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، محفلوں میں ان پر طنز کر رہے ہوتے ہیں، مہمیز کر رہے ہوتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ زبان کے نشر، اس کا جو گھاؤ ہوتا ہے وہ ایک معصور بن جاتا ہے، وہ بغض میں، کینہ، عداوت اور حسد میں تبدیل ہوتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے اختلاف اور افتراق وجود کے اندر آتا ہے. آپس میں لوگ دستے گریباں ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے خون کے دشمن بن جاتے ہیں، خون خرابہ ہوتا ہے، زمین میں فساد ہوتا ہے. وہ لوگ بہت قیمتی لوگ ہیں، وہ لوگ بہت ہی اہم ہیں اس دنیا کے اندر کہ جو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی سہ جاتے ہیں. فرمایا ان ذالک من عزم الامور، ہمت کے کام ہے. اور محمد رسول اللہ کے الفاظ میں صلی اللہ علیہ وسلم لیس الشدید بالسرعہ، صحیح بخاری، پہلوان وہ نہیں ہے جو پچھاڑ دے، ولکن الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان، طاقتور، زوراور وہ شخص ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے غصے کو قابو پا لیتا ہے. ہمارے ہاں لاوارث اس کو سمجھا جاتا ہے کہ جو بیچارہ جس پر کوئی وارث نہیں ہے، جس کے پاس اگر روکنے والے، ٹوکنے والے، ان کو نصیحت کرنے والے، ان کو بتانے والے، خاموشی کے ساتھ ان کی اصلاح کرنے والے موجود ہیں، وہ لوگ بہت اہم ہیں. اور آہستہ آہستہ وہ لوگ مقبول ہوتے جا رہے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں چھوڑ دو، کیا فائدہ نہیں ہوگا. کہیے اپنے گفتگو میں نرمی کے اندر، اصلاح کے اندر، اکیلے تاکہ اس سے بہتری پیدا. عمومی طور پر طرز کے الفاظ ادا کرنا بڑا آسان ہے، کیا اسے اصلاح ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، اس سے مزید بگاڑ پیدا ہو. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان من احبکم الی، ترمذی نے ایسے ان من احبکم الی واقربکم منی منزلا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا. تم میں سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ترین وہ لوگ ہیں اور قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے مجلس کے اعتبار سے
کہ جو اخلاق میں سب سے بہترین ہے، وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدِكُمْ مِنِّي یوم القیامہ، اور میرے نزدیک سب سے ناپسندیدہ مقبوض ترین لوگ اور قیامت کے دن بھی سب سے مجھ سے دور وہ لوگ ہوں گے کہ جو اخلاق کے لحاظ سے بہترین ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف بیان کی، الثارون، ان کی آنکھ کی نشاندہی، ان کو روشناس کرایا، ان کو عام لوگوں سے ممتاز کیا۔ کون لوگ ہیں؟ تو انہیں پہچان لو گے، یہ وہ لوگ ہیں الثارون والمتشدقون والمتفیہقون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو الثارون ہیں، یعنی کثیر الکلام، باتوں کا انبار ہے، اس کا پانی ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ والمتشدقون، اور وہ لوگ ہیں کہ جو متشدقون ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ جو جبڑے کھلا کر گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ہوش ہوئی اختیار کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، سب سے دور ہوں گے، سب سے مبغوض ہوں گے۔ اور پھر فرمایا والمتفیہقون، اور دوسرے المتفیہقون ہیں۔ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ المتفیہقون کون ہے؟ یہ ہمیں بتا دیجیے۔ آپ نے فرمایا المتکبرون، یہ وہ لوگ ہیں جو تکبر کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ جنت میں جانا ہے تو اس چیز کی حفاظت کرنی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَيَذْمُ لِمَا بَيْنَ لِحِيَّهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ، صحیح بخاری، کہ جو شخص مجھے ضمانت دے جو کچھ دو ٹانگوں کے درمیان ہے اور دو جبڑوں کے درمیان ہے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی گارنٹی۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم میں بہترین ادب اخلاق پیدا کرتے، ہمیں علم و ادب سے مرصع فرمائے، اور ہمیں لوگوں کے لیے مفید بنائے، لوگوں کو ہمارا محبوب بنائے اور ہمیں لوگوں کا محبوب بنائے۔ جو لوگ بھی نیک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درمیان آپس میں محبت پیدا کرے، آپس میں تعلقات بہتر کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سے جب ہم ملاقات کریں تو ہم اس سے راضی ہوں، وہ ہم سے راضی ہو، اور اپنے سامنے سر بسجود ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا لی ولکم۔ واعتدلوا ولا تختلفوا